بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 23 ہے۔ مختلف قسم کے عقلی دلائل کا بیان جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے اور آخرت کے قیام کے لیے بطور عقلی دلائل کے فرمایا کہ ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں اور آیات قدرت میں سے یہ بھی ہے منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا رات کو اور دن کو۔ سونا دن کو اس لیے کہ کبھی کبھار سونا دن میں بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یوں جملہ ہو کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَنَشْرُكُمْ بِالنَّهَارِ، جس کو کہتے ہیں اکتفا، یعنی ایک جانب ذکر کر دیا، دوسرا جانب خود بخود معلوم ہو رہا ہے، جملے میں اختصار ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سو جانا رات کو، اور تمہارا پھر کام کرنا اور چلنا اور پھیلنا دن کے وقت میں، یا دن میں بھی کبھی نیند ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور طلب کرنا تمہارا اللہ کے فضل میں سے، یعنی کام کاج کرنا اور رزق طلب کرنا اور محنت کرنا، لیکن اس رزق کو یہاں فضل کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رزق انسان کو اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ تم طلب کرتے ہو، محنت اپنی کرتے ہو، لیکن روزی تمہیں ملنا اللہ کا فضل ہے۔ پھر مزید اس کی تشریح سورۃ زمر کی آیت نمبر 42 میں کی گئی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور وہاں پر ہی پھر اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ یہ نیند اور یہ سو جانا اور پھر صبح کو پھر اٹھ جانا، یہ موت و حیات کا ایک نمونہ ہے، اس میں آخرت اور بعث بعد الموت کے لیے ایک دلیل ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں دن کے اوقات میں محنت کے نتیجے میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ نیند کی صورت میں پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں نیند کے جو فوائد ہیں یا مزید تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں، اور یہ کہ اللہ اپنے بندے کا کتنا خیر خواہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو خیر پہنچے،
اور اسی لیے وہ رحمان ہے۔ لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہاں سننے کا اور سماع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ صرف تجربہ اور عقل کافی نہیں ہے، بلکہ سماع اور نقل بھی ضروری ہے۔ تو لوگوں کے لیے دلائل ہیں، لیکن دلائل سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جہاں تفکر اور علم کی ضرورت ہے، وہاں پر سماع اور دوسروں سے سننا بھی ضروری ہے۔ پھر چونکہ یہاں نیند کا ذکر ہے، تو نیند کے ذکر کی مناسبت سے جب انسان نیند میں ہو، وہ سو جائے، تو اسے تو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اس وقت تو پھر جب وہ بیدار ہوگا تو لوگوں سے سنے گا کہ کیا ہوا۔ تو نیند کی مناسبت پھر اس مناسبت سے سماع اور سننے کا ذکر ہوا ہے کہ اپنے سونے کی حالت جو ہے وہ اس کو نظر تو نہیں آتی، تو وہ لوگوں کی زبانی سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، کہ وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں البرق، بجلی، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ آسمانی بجلی نظر آتی ہے جس میں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں بجلی گرے نہیں یا بہت زیادہ بارش نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ وہ طمع، اور طمع بھی ہے کہ بارش ہوگی اور اس سے فصلیں اور پیداوار ہوگی، اور اس کی امید ہے، اور امید کے ساتھ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور نازل کرتا ہے اللہ آسمان سے، اتارتا ہے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو تازہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ زمین کی موت اور زمین کی حیات کیا ہے؟ زمین کا بنجر ہونا اور پھر زمین میں سے سبزہ اگنا اور تازہ ہو جانا۔ بعد الموت کے استدلالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ برق اور باران کے لیے تعقل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو کائنات کی چیزوں اور امور میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں انسان کے لیے جائز ہے، اور یہ مطالبہ ہے کہ وہ فوائد حاصل کرے، دنیا کی چیزوں سے نفع بھی اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں۔ عقل استعمال کرنا اگر وحی کے تابع ہو تو یہ مطلوب ہے، لیکن اگر وحی الہی سے کٹ کر عقل کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ عقل مطلوب نہیں ہے، عقل کل نہیں ہے، عقل ماخذ قانون نہیں ہے۔ عقل عقول کے اندر تو اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں۔ عقل معیار نہیں ہے، ہاں عقل ذریعہ معرفت ہے۔ تو عقل سے کام لو کا معنی یہ ہے کہ عقل کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناؤ،
عقل سے کے ذریعے سے مختلف نفع اور فائدہ اٹھاؤ، عقل نقل کے تابع بن کر چلے اور فوائد حاصل کرتے رہے اور اس کو ذریعہ معرفت بنائے، تو یہ عقل درکار ہے۔ لیکن اگر عقل کو معیار سمجھا جائے اور عقل کو کل سمجھا جائے اور عقل کو ماخذ قانون بنایا جائے اور عقل نقل کے تابع نہ بن کر چلے، تو پھر یہ عقل گمراہی کا سبب اور باعث ہے۔ دونوں میں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ عقل کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی فرقے گمراہ ہوئے وہ عقل کے صحیح مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، وہ عقل جو شتر بے مہار چلے وہ سبب ضلالت اور گمراہی ہے۔ ان آیات میں ومن آیاتہ جب فرمایا کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہاں آخر میں کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا نشانیاں ہیں اس میں ان کے لیے جو علم والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اب فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، پہلے فکر، پھر علم، پھر سمع، پھر عقل۔ گویا یہ بطور تنزل کے اعلیٰ سے ادنا کی طرف بطور تنزل کے فرمایا گیا ہے۔ سب سے بڑے لوگ اور سب سے مشکل کام وہ تفکر ہے، لقوم یتفکرون۔ اس کے بعد درجہ ہے علم کا، اس کے بعد درجہ ہے سماع کا، اس کے بعد مقام ہے عقل کا۔ عقل یہ انسان کو ایک ذریعہ معرفت حاصل ہوگی کہ اس کے ذریعے سے سمجھے کہ بندہ مجنون نہیں ہے، عقل ہے۔ اب مجنون نہیں ہے، عقل ہے، ذریعہ فہم کا ہے، تو اس فہم کے ذریعے کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ اس شروع کرنے میں سب سے پہلے سنتا ہے، تو عقل سے اگلا درجہ اس کا کیا ہوگا؟ سنے گا۔ اور یہ عقل والے لوگوں کا کام ہے کہ اوروں کی بھی سنیں، وہ سنتے ہیں اور اس طرح اپنی اس عقل کو مزید گویا کہ حرکت دیتے ہیں۔ اس سماع کے بعد پھر ان کو علم حاصل ہونے لگتا ہے، پھر اس علم کے ذریعے سے وہ اس علم میں ہی غور و فکر و تفکر سے کام لیتا ہے۔ پھر وہ تفکر ایک اعلیٰ درجے میں اس کو بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ تو اس لیے غور کریں، تفکر کریں، تفکر نہیں تو علم کی حد تک تو پہنچے، وہ نہیں تو کم از کم سنے، وہ نہیں تو کم از کم عقل سے کام لے۔ یہ اس اعتبار سے ان آیات میں یہ ترتیب ہے جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ قائم ہے آسمان اور زمین بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے۔ یہ زمین اور آسمان کا یہ پورا نظام اور پوری کائنات اور اس کے اندر کی کہکشائیں اور یہ پورا قانون تجاذب کے تحت جو آسمان میں مختلف اجرام فلکیہ حرکت میں ہیں،
یہ سب اللہ کے حکم سے قائم ہے. بِأَمْرِهِ، بِأَمْرِهِ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بِقُدْرَتِهِ، یعنی بِإِذْنِهِ، بِتَدْبِيرِهِ. سب کا معنی ایک ہے. والمعنی واحد، امام قرطبی نے لکھا. یہ سب اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کے امر اور اللہ کی تدبیر سے ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے اور اسی اللہ کے حکم سے یہ سب قائم ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. لہذا کسی قطب یا غوث نے آسمان اور زمین کو قائم رکھا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے ارادے سے قائم ہے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب پکارے گا اللہ تم کو پکارنا زمین سے، وہ کیا ہوگا؟ وہ نفخہ ثانیہ ہوگا. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون. سورۃ زمر میں یہ ہے اذا انتم تخرجون، تو اچانک یکایک تم نکلو گے قبروں سے. جو پہلا اذا ہے اذا دعاکم، یہ اذا شرطیہ ہے. یہ دوسرا اذا انتم، یہ اس کو کہتے ہیں اذا مفاجات کے لیے ہے. اذا انتم پھر اچانک تم، مراد سرعت ہے یعنی جلد ہی. شرطیہ. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اب یہ مت کہو کہ یہ کیسے ہوگا کہ سارے لوگ قبروں سے نکل آئیں گے. سب اللہ کا ہے اور سب اللہ کے حکم کے تابع ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کائنات میں، اور یہ ساری نشانیاں ہیں، اور یہ پھر بعد الموت ہے، اور پھر تم قبروں سے نکلو گے، یہ سب کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ ہی کے لیے اور اس اللہ کے لیے ہی ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہی اس کا مالک ہے اور وہی اختیار رکھتا. اختیار بھی اس کا ہے اور مالک بھی وہی ہے. کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، یہ سب اس اللہ کے لیے مطیع فرما بردار ہے. قانتون یعنی مطیعون. قنوت کا معنی کیا ہے قرآن میں؟ اطاعت. اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے لیے قنوت اور اللہ کے لیے تابع، اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونا ہے. پھر وہ احکام کیا ہے؟ ایک تو وہ احکام ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں شریعت کی صورت میں، اور ایک اللہ کی وہ طاقت ہے جو کن فیکونی طاقت ہے کہ اللہ نے فرمایا کن فیکون. تو کل لہ قانتون، اللہ کے لیے سب تابع ہے. معنی یہ کہ وہ اللہ حکم دے گا تو جو اللہ نے حکم دیا بس. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ساری چیزیں اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتی ہے. فاعلون، اس میں فاعل کی جمع. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے.
تو ایک ہے یبدأ، پہلی بار مخلوق کی پیدائش یہ جو ہو رہی ہے کون کرتا ہے؟ وہ تو مشرکین بھی مانتے ہیں اللہ۔ تو ثم یعیدہ، جو اعادہ ہوگا اور دوبارہ پیدائش ہوگی، اس کے لیے یہ تمہارا یہ بدا اور یہ ابدا، وہ یبدئ بھی ہے، یہ پہلی بار پیدا کرنا دلیل ہے اعادہ اور دوبارہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو جو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق کی ابتدا، اور جو مخفی ہے اور اب نہیں جانتے، تمہارے سامنے نہیں ہے، وہ اعادہ ہے۔ تو جو معلوم ہے اس کو دلیل بنایا اس مخفی کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال بالشاہد علی الغائب، شاہد کو، حاضر کو غائب پر دلیل بنایا، ابتدائے خلق کو اعادہ خلق پر دلیل بنایا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ پر آسان۔ اہون، یہ اہون اس میں تفضیل ہے، جس کا معنی ہے زیادہ آسان۔ تو وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ کیا زیادہ آسان ہے؟ اعادہ ابتدا سے زیادہ آسان ہے۔ جب ابتدا اللہ نے کی ہے تو اعادہ تو زیادہ آسان ہے، لیکن سوال، اللہ کے لیے کیا کم آسان اور زیادہ آسان ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز کم آسان نہیں، سب ہی آسان ہے اور سبھی ایک جیسا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اعادہ اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ تو کیا معنی؟ معنی یہ کہ یہ مخلوق کی نسبت سے فرمایا گیا ہے۔ تم ہی غور کرو، تم ہی سوچو، اور یہ ایک سادی سی دلیل ہے کہ کیا اعادہ مشکل ہوتا ہے یا ابتدا مشکل ہے؟ تو مشکل تو ابتدا زیادہ ہے، اعادہ تو اس کی نسبت سے آسان ہے۔ تو جب ابتدا تم مانتے ہو کہ اللہ نے کی ہے تو اعادہ کیوں نہیں مانتے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جبکہ تم بھی سمجھتے ہو کہ وہ زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ پر یہ زیادہ آسان ہے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دوسرا اللہ کے لیے کم آسان ہے، بلکہ یہ تمہاری نسبت سے زیادہ آسان ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں تفضیل کا معنی ہر جگہ، اس میں تفضیل کا معنی ہر جگہ زیادہ والا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اس میں تفضیل جو ہے وہ فعیل اور فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امام قرطبی نے اس کے لیے کچھ اشعار کیے ہیں۔ ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتن دعائمہ اعز و اطول، اعز و اطول، عزیز و طویل، اس میں تفضیل اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، قرآن میں ہے، اور شوہر اپنی بیویوں کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ زیادہ کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے بھی حقدار، بلکہ اس کا معنی ہے حقدار ہے۔ تو یہ اس میں تفضیل اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی نمبر 3، وَهُوَ اور یہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اعادہ نہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وَهُوَ اور یہ ہر ایک، یہ اعادہ بھی اور یہ ابتدا بھی، یہ ہر ایک اہون علیہ، اللہ پر زیادہ آسان، یہ ہر ایک اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ اگر یہ معنی ہوگا کہ یہ وَهُوَ کی ضمیر اعادہ کی طرف لوٹتی ہے تو پھر تو معنی ہے کہ اعادہ ابتدا سے زیادہ آسان ہے، لیکن اگر ہوا ضمیر کا مرجع یہ مذکور کے معنی میں لے کر ہوا کا مرجع بنایا جائے کہ یہ جو مذکورہ ابتدا اور اعادہ دونوں کا ذکر ہوا ہے یہ مذکور زیادہ آسان ہے، تو ہوا ضمیر کا مرجع مذکور ہوگا، اور مذکور تو یبدأ بھی ہے اور یعیدہ بھی ہے۔
اور یہ زیادہ مبالغہ کے لیے پھر ضمیر واحد استعمال ہوتی ہے، مبالغہ زیادہ ہے کہ ان میں گویا ان میں سے ہر ایک اللہ پر حسن جی ہاں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ ہی کے لیے اعلیٰ صفات ہے۔ مثل الاعلیٰ، مثل کا معنی مثال ہوتا ہے، کبھی مثل کا معنی صفت ہوتا ہے، وصف۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے اعلیٰ صفت اور اعلیٰ شان، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ کے لیے تو مثل الاعلیٰ ہے، اعلیٰ صفت ہے۔ وہ اعلیٰ صفت کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی اعلیٰ شان ہے، اور وہ اعلیٰ شان اور اعلیٰ وصف اللہ کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اس کی اعلیٰ شان ہے کا معنی یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں۔ یہ عظیم شان ہے اللہ کی کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تشریح یوں مروی ہے تفسیر ابن جریر میں، ابن کثیر وغیرہ میں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى یعنی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے، بہت بلند صفت ہے۔ کتنی بلند؟ کون سی صفت؟ وہ یہ کہ اس اللہ کی طرح کوئی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ ایک بلند صفت ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، اور توحید فی الذات ہے اور توحید فی الصفات ہے۔ مثل بمعنی صفت کے استعمال ہوتا ہے۔ مثل کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جیسے قرآن میں ہے، جنت کی حالت اور مثال جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، تو وہاں مثل کا معنی مثال تو نہیں ہے، جنت کی حالت بیان کی جا رہی ہے، جنت کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں معنی ہے کہ جنت کی کوئی مثال بیان ہو رہی ہے، وہ مثال تو نہیں بیان ہو رہی۔ تو شان اور صفت کے معنی میں مثل کا لفظ مستعمل ہے۔ یہاں اللہ کی صفت اور اللہ کی شان۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ جس طرح قرآن میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ اعلیٰ صفات، تمام صفات کا حاصل تو یہی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی ان صفات کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے، وہ یکتا اور منفرد ہے۔ اس لیے تو قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، یکتا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کرتا اللہ تم کو مثال۔ اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفت ہے، اس اللہ کی طرح کوئی نہیں، یہ توحید ہے۔ اس توحید کو اللہ تمہارے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ اب یہ اسی توحید سے متعلق ہو گیا، اور اب تک وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی توحید کے دلائل تھے۔ اب شرک کی تردید اور توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔
ضرب لکم بیان کرتا ہے تم کو اللہ مثلا مثال ان انفسکم تمہارے ہی نفسوں سے، اللہ تمہارے نفسوں سے ہی تمہیں ایک مثال بیان کرتا ہے۔ تمہارے نفسوں سے کیا معنی؟ یعنی تمہاری ہی جنس کے لوگوں سے، تمہاری طرح ہی کے انسانوں سے اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ ابھی گزرا ہے نا آیت نمبر 21 میں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے جنس سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، یعنی وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح، یہی جنس ہے، تمہاری طرح ہے۔ تو اللہ اب تمہیں مثال بیان کرتا ہے من انفسکم یعنی من جنسکم، تمہاری ہی جنس کے لوگوں سے، تمہارے ہی اندر انسانوں میں سے ہی اللہ تمہیں ایک مثال بیان کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ من احوال انفسکم، تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ تمہارے اندر سے مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت ایمانکم، ان غلاموں میں سے، ان باندیوں میں سے جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، تمہارے غلاموں میں سے کیا ہے تمہارے لیے من شرکاء کوئی شریک، فی ما رزقناکم اس مال میں، ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ہم نے جو مال اور جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان چیزوں میں کیا تمہارے غلاموں میں، جو تمہارے غلام ہیں ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ شریک ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ تم اس میں برابر ہو، تمہارا اور ان کا اختیار ایک جیسا، تم اپنے مال میں جس طرح تصرف کرتے ہو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، تم اور تمہارے غلام برابر ہو جائیں۔ کیا ایسا کوئی شریک تمہارے غلاموں میں ہے جو تمہارے مال میں تمہارے ساتھ برابر ہو جائے اور ان کا بھی اختیار ہو؟ جیسے تمہارا اختیار ہے اسی طرح کا اختیار ان کا بھی ہو۔ اپنے غلاموں میں سے کوئی غلام بتاؤ، پھر غلام کا ہارا تخافونہم، مزید تشریح کہ تم اور وہ برابر ہو اختیار اور تصرف میں، ظاہر ہے ہر چیز میں نہیں، تصرف اور اختیار میں تم برابر ہو جاؤ، ایسے برابر ہو جاؤ کہ تخافونہم کخیفتکم انفسکم کہ تم ڈرتے ہو ان سے جیسے ڈرتے ہو تم اپنے ہی شریک سے۔ تم کسی کے ساتھ اگر کوئی کام کرو اور وہ تمہارے ساتھ مال میں شریک ہو تو تم اپنے شریک سے ڈرتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، ان کا لحاظ بھی کرتے ہو کسی شریک مال میں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو، ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح تم اپنے شریکوں کا خیال رکھتے ہو اور ان سے بھی اجازت لیتے ہو اور کسی مشترک کام میں دوسرے آزاد لوگ جو تمہارے ساتھ شریک ہیں ان کا لحاظ کرتے ہو، ان سے ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہو، کیا اسی طرح تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی غلام ایسا ہے جو تمہارے ساتھ مال میں شریک ہو اور تم اور وہ اختیار میں برابر ہو اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو؟ ان کا کوئی حصہ اس طرح کا ہے؟ جواب واضح ہے، استفہام انکاری ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لیکن وہ غلام ہے، وہ غلام ہے، وہ میرے ساتھ میرے کاموں میں شریک نہیں ہے،
شریک ہو نہیں سکتا، شریک ہوگا غلام نہیں رہے گا۔ تو اب مزید وضاحت نہیں کی، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیتیں، الگ الگ بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب عقل کی بات کیا ہے کہ جب تمہارا کوئی غلام ہو وہ تو تمہارے مال میں شریک نہ ہو، جبکہ وہ تمہاری طرح انسان اور ہم جنس بھی ہے، مگر تم نے اس کو غلام بنایا اور وہ غلام ہے۔ مجازی حالات میں تو یہ، تو اللہ جو کہ خالق ہے اور مخلوق اور بندے اور انبیاء اور ملائکہ یہ سب عباد ہیں، یہ سب بندے ہیں، اور اللہ مالک اور مولا ہے، تو اللہ ان عباد کو اپنی خدائی میں کیسے شریک کرے گا؟ تم اپنے غلام کو شریک نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو مولا نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ شریک کیسے کر دیا؟ یہ کون سی معقول بات ہوئی کہ اللہ کے عباد، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں، اختیارات میں، تصرف میں شریک ہو گئے۔ اپنے غلام تو شریک کرتے نہیں وہ اپنے تصرف میں، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کر دیا۔ اب وہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ عباد کون ہیں؟ انبیاء عباد ہے کہ نہیں؟ فرشتے عباد ہے کہ نہیں؟ اور ساری مخلوق کل لہ قانتون، کل لہ قانتون، لہ من فی السماوات والارض، جو سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے مملوک ہیں، سب اس کی مملوک کیا مخلوق ہے، تو خالق سے ان کی کیا نسبت کہ خالق اپنی خدائی لا کر ان کو دے۔ اب مشرکین کا تلبیہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ ان کا تلبیہ تھا۔ ہم حاضر ہے، اللہ حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر صرف وہی شریک ہے جس کو تو نے مالک بنایا ہے، اور ان چیزوں کا بھی جن کے وہ مالک ہیں، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بس وہی شریک ہے جس کو تو نے شریک بنایا ہے۔ الا شریکا تملکہ، یہ بہت اہم بات ہے یہ تلبیہ کا یہ جملہ۔ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ بالکل برابر نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کو اللہ نے یہ اختیارات عطا کیے ہیں، سونپے ہیں، عطا کیے ہیں، اب ان کے پاس اختیارات ہے غیبی مدد کرنے کے، تصرف کے، ایک غیبی طاقت ہے، اب ان کو ایک کن فیکونی طاقت مل گئی ہے، اللہ کے ساتھ برابر نہیں، لیکن اللہ نے اپنے اختیارات میں سے ان کو سونپ دیے ہیں۔ الا شریکا تملکہ، وہ پہلے وہ مالک نہیں تھے لیکن وہ مالک بنا دیے گئے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہو کہ کچھ لوگ جب وہ انبیاء یا اولیاء کو خدائی اختیارات میں سے کچھ چیزیں یا کچھ اختیارات دے دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ان کو خدائی طاقت مل گئی ہے، تو جب ان پر سوال ہوتا ہے کہ یہ طاقت ان کو کیسے مل گئی، یہ تو اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانا ہے، تو بعض لوگ جواب دیتے ہیں کہ شریک ٹھہرانا یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان انبیاء کو یا نیک لوگوں کو یا بزرگوں کو ہم ان کو قدیم نہیں مانتے، یہ حادث ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اختیارات ان کے از خود اپنی طرف سے ان کو مل گئے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیارات ان کو اللہ نے دیے ہیں،
اور جب اللہ نے دیے ہیں تو ابھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ تو وہ ہیں جن کے پاس اختیار ہے، ہمیشہ سے تھا، اس کو کسی نے اختیار دیا نہیں ہے، اس کے پاس اختیار از خود ہے. اور انبیاء اور اولیاء کے پاس جو اختیار ہے وہ از خود نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے. وہ اللہ نے وہ اختیارات ان کو سونپے ہیں. لہذا اللہ میں اور ان میں یہ فرق ہے. اللہ کے ساتھ از خود کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ مشرکین جو کہتے تھے کہ الا شریکن تملکہ، یہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں. لا شریک وہ بھی پڑھ لیتے تھے، پھر کہتے تھے الا شریکن تملکہ، مگر صرف وہ شریک ہے جن کو تو نے مالک بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ وہ از خود شریک نہیں ہے، ان کو شریک بنایا گیا ہے. یہاں بھی یہ کہ عباد اور بندوں کو تصرف کے اندر، کسی ایک صفت کے اندر، خدائی صفات میں سے کسی صفت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ شریک نہیں ہے. بندوں کو اللہ نے نبیوں کو معجزات ضرور عطا کی ہے، اولیاء کو کرامات عطا کی ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے اور یہ ان کی صداقت پر دلیل ہے. صداقت کے دلائل اور بھی ہیں اور یہ بھی ان کا ایک حصہ اور تائید ہے. مگر خدائی اختیارات یا اپنی خدائی یا اپنی صفات میں سے کوئی صفت کاٹ کر مخلوق کو دی، ایسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. سماعت مخلوق کی بھی ہے، زندگی مخلوق میں بھی ہے، بصارت مخلوق کی بھی ہے، لیکن یہ مخلوق والی بصارت ہے، مخلوق والی سماعت ہے، مخلوق والی حیات ہے. یہ خدائی حیات نہیں ہے. یہ الحی خدائی الحی نہیں ہے. یہ سمیع خدائی صفت السمیع نہیں ہے. اللہ نے مخلوق کو سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، اور جو کچھ اللہ نے مخلوق کو عطا کیا اس کا مالک اللہ ہے. لیکن وہ سماعت اور وہ بصارت اور وہ حیات اور وہ قدرت جو اللہ کی صفت ہے، وہ خدائی طاقت اور وہ خدائی صفات جو اللہ کی ذات کا حصہ ہے، وہ صفات خدائی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی ہے. اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، یہ غلط فہمیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں میں نے تفسیر قرطبی میں، یہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ قال بعض العلماء، انہی کے جملے میں پڑھ لیتے. هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض. یہ آیت مخلوق کے آپس کے درمیان شرکت کے لیے ایک دلیل ہے کہ مخلوق کے مختلف کاموں میں شرکت کا اس آیت میں تذکرہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ مخلوق میں سے بعض کے محتاج ہوتے ہیں، مگر اللہ سے اس بات کو نفی کیا گیا ہے. والخلق كلهم عبید اللہ تعالی، سب مخلوق اللہ کے بندے ہیں، عبید. تو یہ بات باطل ہو گئی کہ عالم میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے افعال میں سے اللہ کے ساتھ شریک ہو، اس لیے کہ اذ الشرکۃ تقتضی المعاونہ، اللہ کے ساتھ شریک ہوگا تو شرکت دلیل ہے معاونت کی، کہ وہ شریک اس لیے ہے کہ وہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں تعاون کر رہا ہے. وَنَحْنُ مُفْتَقِرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور ہم وَنَحْنُ مُفْتَقِرُونَ إِلَى مُعَاوَنَةِ بَعْضِنَا بَعْضًا بِالْمَالِ وَالْعَمَلِ، ہم مال اور عمل میں ہم محتاج ہیں، اور شرکت کی ضرورت ہوتی ہے جب محتاجی ہو، تاکہ دوسرے کی معاونت حاصل کی جائے.
اللہ محتاج نہیں ہے، کسی کی معاونت اللہ کو درکار نہیں ہے، تو اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، لہذا اپنی خدائی میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا، اس لیے کہ شریک کرے گا تو اللہ محتاج بنے گا، گویا اللہ شرکت میں محتاج ہے، وہ اللہ قدیم، وہ اللہ ازلی، وہ اس سے منزہ ہے۔ پھر آگے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَفْضَلٌ لِلطَّالِبِ مِنْ حِفْظِ دِيوَانٍ كَامِلٍ فِي الْفِقْهِ لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب فافهم ذلك۔ فرماتے ہیں یہ مسئلہ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے افعال میں سے کوئی شریک نہیں ہے، کسی طالب علم کے لیے فقہ کے مسائل کے پورے دفتر کو یاد کرنے سے صرف یہ ایک مسئلہ سیکھنا اور سمجھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ تمام عبادات بدنیہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوں گے جب تک کہ دل کے اندر یہ مسئلہ صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں، کن فیکونی طاقت میں، تصرف میں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ امام قرطبی کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 24 میں یہ بیان ہوا ہے، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔